والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے شدت عذاب قبر کا اظہار۔ مومن کے پاس روشن فرشتوں کا نزول۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک انصاری آدمی کے جنازے کے لیے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قبر پر آئے اور قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی نہایت ادب و احترام سے بیٹھ گئے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں عود کی لکڑی تھی اور اس سے آپ مٹی کو کرید رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اقدس اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ نیز ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو ان کے ہاں ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بہشتی کفن اور بہشتی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سر پر پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئع، اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح ایسی بہتی ہوئی نکلتی ہے جس طرح کے مشکیزے سے پانی کے قطرات بہتے ہیں اور فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور ایک لحظہ کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ وہ اسے بہشتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں جن سے مشک سے زیادہ اچھی خوشبو نکلتی ہے، اور پھر اسے لے کر اوپر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اور ملائکہ کی جس جماعت سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوشبودار روح کس کی ہے، تو وہ اسے بہتر نام سے پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر وہ آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں، دروازے کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور ان کو سلامی دی جاتی ہے اور وہ ملائکہ اور دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک اسے لے جایا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت تو تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اعمال نامے کو علین میں رقم کروا دو اور اسے زمین پر بھیج دو، کیونکہ ہم نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور وہیں انہیں لوٹا دیجیے، اور پھر ہم انہیں دوبارہ وہیں سے نکالیں گے۔ پھر روح کو اس میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے فرشتے جن کے نام منکر نکیر ہیں آ کر قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر ملائکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس ذات اقدس کے بارے میں کیا جانتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو منکر نکیر کہیں گے کہ تو نے کیسے جانا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں، اور اس تصدیق کی تو ایک آواز آئے گی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اس کے لیے بہشتی فرش بچھا دیجیے اور اسے بہشتی لباس سے ملبوس کر دیجیے، اور اس کے لیے بہشت کی جانب کا ایک دروازہ کھول دیجیے تاکہ اسے وہاں سے ہوا اور خوشبو پہنچتی رہے، اور جہاں تک نگاہ کرم کرے وہاں تک اس کو کھول دیا جائے۔ پھر ایک حسین و جمیل چہرے والا مرد اس کے پاس تشریف لاتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ آج کے دن کی راحت پر خوشی کا اظہار کر جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس سے کہے گا، اے اللہ العالمین، محشر برپا کر دے حتیٰ کہ میں اپنے گھروں اور اپنے خادموں میں لوٹ جاؤں، یعنی جنت میں چلا جاؤں۔ کافر کی موت کی کیفیت سے عجوبہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر بندہ دنیا سے عقبہ کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور ان کے پاس ٹاٹ
ٹاٹ ہوتے ہیں تو وہ جہاں تک نظر جاتی ہیں وہاں تک پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے نفس خبیثہ غضب الہی اور سختی کی طرف نکل۔ پھر وہ اس کے تمام جسم میں پھیل جاتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کو ایسے کھینچتا ہے جس طرح کہ بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچا جاتا ہے، جس سے اس کافر کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب وہ اس کو پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے اس سے فوری طور پر لے لیتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اس سے بدبو نکلتی ہے اور وہ اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ اور ملائکہ کے جس گروہ سے بھی گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے، تو وہ اس کا گندا سا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر وہ آسمان دنیا پر لے جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، نہ ہی ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی انہیں بہشت میں داخل کیا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اس کے اعمال نامے کو سجین میں رقم کر دیں، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گرا، پھر پرندوں نے اس کو نوچ لیا اور ہوا نے اسے گندگی میں پھینک دیا، پھر دوبارہ اس کی روح کو اس کے جسم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے اس کو آ کر اٹھائیں گے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں اس مقدس صورت والے کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے ہیں؟ وہ کہے گا افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ میرے بندے نے قلب سے کام لیا ہے، اسی لیے دوزخی بچھونا بچھا دیجیے، تو اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیجیے، تو دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لو اس کی قبر میں داخل ہوگی اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، جس سے اس کی پستیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی، اور اس کے پاس ایک ڈراؤنی شکل کا آدمی آئے گا جس کے کپڑے بوسیدہ، گندے اور بدبودار ہوں گے۔ وہ اسے کہے گا کہ آج کے برے دن کی تجھے خوشخبری ہو، جس دن کا تیرے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ دریافت کرے گا کہ وہ کون سا دن ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل بد ہوں۔ تو وہ کہے گا اے اللہ العالمین، محشر برپا نہ کیجیے، محشر برپا نہ کیجیے۔ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن پر موت کو پیش کیا جاتا ہے تو ملائکہ مشک و عنبر اور ریشمی کپڑے لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیجیے، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور جب اس کی روح نکالتے ہیں تو اس کو مشک و عنبر میں کر کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اعلیٰ عالین میں بھیج دیتے ہیں، اور جب کافر پر موت آتی ہے تو ملائکہ بال سے بنے ہوئے ٹارچ جن میں کوئلے ہوتے ہیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، پروردگار عزوجل کی طرف چل، تجھ پر سختی کی جائے گی، کیونکہ اللہ کا عذاب اور ذلالت تیرا مقدر ہے۔ جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو اسے کوئلوں پر رکھ کر اس طرح ندا کی جاتی ہے جیسے ہنڈیا کو جوش کے وقت چوں چوں کی آواز نکلتی ہے۔ پھر اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ کر سجین کی جانب لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اس پر 70 ہاتھ تک کھول دیا جاتا ہے اور اس پر خوشبوئیں نچھاور کی جاتی ہیں، اسے ریشم سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، اور اگر اسے قرآن میں سے کچھ یاد ہو تو اس کے لیے اس کا نور کافی ہوتا ہے، ورنہ سورج جیسی روشنی اس کے قبر میں کی جاتی ہے، اور اس کی مثال اس دلہن کی طرح ہوتی ہے جو سوتی ہے تو اسے گھر والوں سے بجز محبوب کے اور کوئی نہیں اٹھاتا، اور ایسی اٹھتی ہے جیسے اس کی نیند مکمل نہ ہوئی ہو۔ کافر پر تو قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں اس کے پیٹ میں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس پر لمبی گردنوں والے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو ہڈیوں تک اس کے گوشت کو کھا جاتے ہیں۔
پھر اس پر ملائکہ عذاب آتا ہے جو بہرے، گونگے اور اندھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لوہے کے گز ہوتے ہیں جن سے اس کی مار پٹائی ہوتی ہے۔ وہ اس کی آواز نہیں سنتے کہ ان پر رحم کر سکیں، اور نہ ہی انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان پر ترس کھائیں۔ پھر اس پر صبح و شام آگ ہی کا سامنا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم کچھ دعائیں ریوائز کر لیتے ہیں دوبارہ سے۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، جس میں سے جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو تینوں کل ہوتے ہیں وہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو وہ ہر چیز کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ دعائیں یاد کی تھی، جس میں سے ایک جو 7 دفعہ پڑھنے والی دعا ہوتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں، یاد نہیں کر سکتے تو ہمیں دیکھ کے پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کچھ شارٹ دعائیں تھیں وہ ہم نے یاد کی تھی، ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، جس میں سے ایک یہ تھی، صبح و شام ایک بار پڑھنے والی دعا تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس کا ترجمہ تھا، اے زندہ و جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتی ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کی سپورٹ نہ کرنا۔ اور پھر کچھ آسان سی دعائیں تھیں، جس میں سے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ تو یہ پڑھتے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ویسے ہم نے یاد تو کی نہیں ہے، میرا خیال ہے ہم نے یہ پہلے سے جی میں پڑھتی ہوں صبح بھی اور عصر کے بعد۔ الحمدللہ۔ اسی طرح سے 3 دفعہ پڑھنے والی دعائیں ہیں، تو اذکار بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے۔ اور کئی دفعہ آپ نوٹس کریں کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچے، کوئی تکلیف ہو، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس دن یا تو اذکار پڑھنا بھول گئے ہوتے ہیں، یا ہمیں وقت نہیں ملا ہوتا، اور پھر اس دن جو ہے نا کسی نہ کسی صورت میں، جیسے یہ فار ایگزامپل حفاظت کی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو یہ زمین و آسمان کی ہر چیز کے نقصان سے بچانے کی دعا ہے۔ اب فار ایگزامپل آپ جیسے کوئی بھی کووڈ تھا، جیسے وائرس ہے، وہ ایک اگر ہو سکتا ہے آپ کسی دن پڑھنا بھول جائیں تو وہ جو ہے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم حفاظت جب مانگتے ہیں، اسی طرح سے آج کل جیسے دیکھیں کہ ایک ڈینگی پھیل رہا ہے یا کوئی بھی چیز، اس کے علاوہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان اور جن ہر چیز کی شر سے پناہ مانگ لیتے ہیں اس میں، کسی بھی طرح کے نقصان سے، تو اس لیے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی ہم نے، میرے خیال ہے ہم نے پڑھی تھی، شام کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، صبح و شام 3 بار پڑھنے کی دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو اس دعا کی بھی بہت برکتیں ہیں، اس کا یہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، یہاں پہ اس کی فضیلت لکھی ہوگی، جہاں یہ نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 5072۔ تو اس کی فضیلت بھی، اچھا یہ بھی ہم یاد کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کی بھی جو ہے بہت فضیلت ہے، اس کو بھی صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا چاہیے، 3 دفعہ، اور ان میں دیر نہیں لگتی، 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں۔ پھر اس میں سے اس کے علاوہ یہ دعا ہم نے یاد کی ہے جو اس سے نیکسٹ ہے، صحیح مسلم سے جو ہے، یہ والی اس دعا کو ہم یاد کر لیتے ہیں، یہ بھی صبح کے وقت پڑھنے والی ہے 3 دفعہ، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ اس کی ہم فضیلت ابھی سرچ بھی کریں گے۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، دعا ہے صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھیں،
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی کلمات کی روشنائی کے برابر۔ تو بہت پیاری تعریف ہے، یعنی اس میں اتنی ساری تعریفیں جمع ہو گئی ہیں، جب ہم اس کی فضیلت پڑھیں گے اس میں بھی ہمیں مل جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ کتنی حمد ہے، آپ دیکھیے، عدد خلقہ ہی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اب اللہ کی مخلوق کتنی ہے کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ ایک انسانی جسم پہ ہی جتنے جو ہے مخلوقات لیونگ بینگز چل رہی ہوتی ہیں، وہی اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور زمین و آسمان پہ پھر فرشتے، انسان، جنات، ہر چیز۔ تو ہم کہتے ہیں عدد خلقہ ہی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ پھر وردا نفسی ہی، وردا نفسی ہی، اس کی ذات کی رضا کے برابر۔ اس کے بعد وزینت عرش ہی، اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اس کے عرش کا کتنا وزن ہے ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ساتوں زمین و آسمان اس کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی جو ایک صحرا میں پڑی ہو، اور اس کی کرسی اس کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی کسی صحرا میں پڑی ہو، یعنی بالکل بے قدر، یعنی اس کا عرش اتنا بڑا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وزینت عرش ہی، اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ ومداد کلمات، اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ روشنائی سیاہی کو کہتے ہیں، روشنائی۔ یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں، اگر یہاں اس کی فضیلت لکھی ہے 6913 صحیح مسلم میں، ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری فضیلت ہے، 1 منٹ میں یہاں پہ بھی کھول لوں۔ 6913۔ اچھا، اس کی فضیلت آپ پڑھیے ذرا، کتنی خوبصورت ہے کہ قریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھیں۔ کون؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی، حضور کی زوجہ مبارکہ ہیں، نماز پڑھ رہی تھیں۔ جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق جو ہے حضرت جویریہ ان کی زوجہ مبارکہ ہیں، باقی ہم اس کو کنفرم کر لیں گے۔ تو وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور باہر تشریف لے گئے، وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر تھیں۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یعنی اب دیکھیے کہ حضور کے جب گئے تھے تو نماز کا وقت صبح سویرے یعنی فجر کا وقت تھا، حضور واپس آئے تو سورج چڑھ چکا تھا، یعنی وہ اتنی دیر تک عبادت کرتی رہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ اسی حالت میں رہی؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار ایسے کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو جو کچھ تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ اس کے وزن سے بڑھ جائیں گے۔ وہ کلمہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، جتنی اس کو پسند ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنے اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ تو یہ دعا ہے۔ تو دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تم نے یعنی صبح فجر کے وقت سے لے کے سورج چڑھنے تک، یعنی کہ سورج نکل آتا ہے نا صبح، جب جیسے ابھی تقریباً 6 ساڑھے 6 بجے تک فل سورج نکل، تو کوئی 4 بجے 4:30 بجے سے بیٹھے اتنی دیر بیٹھا تسبیحاں پڑھتا رہے۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص یہ کلمے صرف 3 دفعہ کہہ لے تو وہ ان تمام کلمات سے بڑھ جاتا ہے جو کچھ اس نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اس میں اتنی زیادہ اللہ کی حمد ہے۔ اب دیکھیے کوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہے، کوئی تسبیحاں کرتا رہے، لیکن یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس میں ایک ہی بار ہم کہہ رہے ہیں کتنی تسبیح ہے، اتنی زیادہ ہے جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے، جتنی اس کو پسند ہے، جتنے اس کے عرش کا وزن ہے۔ تو اس وجہ سے ان کلموں کی بہت ساری فضیلت ہے، تو انشاءاللہ میں گروپ میں بھی بھیج دوں گی، آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بہت پیاری دعا ہے۔
آئیے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، جب کہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول، وَمَن يَعْتَصِم، اور جو مضبوط پکڑے گا، باللہ اللہ کو، فقد ہدیہ، تو اسے ہدایت دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جب کہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ تو اس سے پہلے کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے تھے اہل کتاب سے، اور پھر ان کو جو ہے تمام حجتیں قائم کرنے کے بعد اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کفر کیسے کرتے ہو، جب کہ اللہ کی آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہیں، اس کی نشانیاں واضح ہیں، جس میں تمام پچھلی کتابوں کا، امتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تم کیسے کفر کرتے ہو؟ اب تو ان کے رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہیں، یعنی کیونکہ اللہ کے رسول میں بھی وہی نشانیاں ہیں جو ان کی کتابوں میں پہلے سے ہی درج تھیں، اور وہ اس کے مطابق جو ہے ان کو اچھی طرح سے پہچانتے بھی تھے۔ تو پوچھا جا رہا ہے جب وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اس کے باوجود تم کفر کیسے کرتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے، اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے تو وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اب یہ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ اللہ کا دامن ہم کیسے پکڑیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ یعتصم، یا وہ رسی کیا ہے جسے ہمیں فرمایا گیا ہے تو مضبوطی سے تھامیں؟ تو وہ جگہ جگہ تفسیر میں یہی ہے کہ اللہ کی رسی حبل اللہ جیسے آگے آتا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہے یعتصم باللہ، اللہ کو کا دامن مضبوطی سے تھامو، تو وہ صرف یہ قرآن ہے، وہ صرف یہی جو سیدھا دین ہے، جو اللہ کی طرف ہمیں لے کے جانے والا راستہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے راستے بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مذہب بنائے ہیں، فرقے بنائے ہیں، چیزیں بنائی ہیں، یہ کرنے سے اللہ رہبانیت اختیار کی، لوگوں نے جنگلوں کی طرف نکل کے کیا کیا نہیں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جو صحیح رستہ ہے وہ ہے اللہ کی رسی کیا ہے، وہ یہ قرآن ہے، جو اس کو پکڑے گا وہی راہ راست پر ہوگا، اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہوگا وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 102۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنا اس کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور وفاداری پر قائم رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے اس میں حکم فرما رہے ہیں، تو جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو کم از کم ہمیں ان کے فرامین جو ہیں یہ اپنے پاس لسٹ بنا لینی چاہیے کہ کہاں کہاں جو ہے اللہ ہم سب کو پکار رہا ہے، کیونکہ کئی جگہ پہ یا اہل الکتاب ہے، یا ایھا الناس ہے، اے لوگو ہے، لیکن جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو، وہاں پہ خصوصیت کے ساتھ اللہ ایمان لانے والوں کو، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ان سے فرما رہے ہیں۔ تو ایمان والوں کو کیا چاہیے؟ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈرو، اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر معاملہ اس کا درست ہوتا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے عمل کرتا ہے، کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، زیادتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے بچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا اگلا حکم ہے کہ تم مسلمان ہی مرنا۔ مسلمان کہتے ہیں فرما برداری کی حالت کو، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، مسلم وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے رضا کے آگے جھکا دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب ہم نام سے تو خود کو کہلوا لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان فرما برداری کے جو ہے میننگز میں آیا ہے کہ جب تم اللہ کے صحیح معنوں میں فرما بردار ہو، وفادار ہو اللہ کے دین کے، اور اللہ کے جو ہے تم ہر حکم ماننے والے ہو، تو تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلم ہو، یعنی مسلم جو اللہ کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دے۔
تو اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ تو اس حال میں تم مرنا کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا، اور نہ آپس میں پھوٹ ڈالو یعنی نہ فرقے بناؤ، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم تم پر، اذ کنتم اعداء کہ جب تم تھے دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ تو تم ہوگے بِنِعْمَتِهِ اخوانا اس کی نعمت سے بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ اور تم تھے کنارے پر گڑھے پر، من النار آگ کے، فَأَنْقَذَكُمْ تو تمہیں بچا لیا، منہا اس سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے، لَكُمْ آیاتہ تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آ جائے۔ اب سنتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے۔ اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف ایمان والوں کو باہیں ملا کر جماعت بناتا ہے۔ اور اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی میں ان کی دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں، اسی کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کریں۔ جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہٹے اور اس کی توجہات اور دلچسپیاں جزیات و فروع کی طرف منعطف ہو جائیں، پھر ان میں لازماً وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ کا دامن پکڑ لو، اسی طرح اس آیت میں تھا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تو اللہ کی رسی اس کا دین ہے، اس کا دیا ہوا قرآن ہے، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی تعلیمات ہیں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ تم ایک جماعت بن جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ایک ہی رسی جب ہوگی تو پھر تم جماعت ہوگی، جب تم نے الگ الگ رستے پکڑ لیے پھر تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب مل کر اس دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں، دین کے لیے آپس میں جو ہے ملیں، اور ان کا جو ہے مقصد بس دین ہو۔ لیکن اگر ان کی جو ہے دل میں کی بات آ جائے نا کہ ہماری واہ واہ ہو، اپنی کوئی توجہات آ جائیں، اپنی دلچسپیاں آ جائیں، پھر کیا ہے، پھر لوگ فرقے بنا لیتے ہیں، نہیں اس کی بات غلط ہے، میری بات درست ہے۔ جب آپ اپنے یعنی طرف لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بیچ میں اپنی کوئی مفادات آ جاتے ہیں، تو تب لوگوں میں جو ہے تفرقہ آتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پچھلی امتوں میں جو ہے پچھلی امتوں کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا تھا۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے احسان یاد کرو، پھر مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑے، نہیں فرقے بازی نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں خود کو مسلمان کہنا چاہیے، کسی فرقے سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں، اللہ نے دیکھیے ہمیں کہا ہے جب تم مسلمان رہو مسلمان مرو، تو ہم کیوں کسی فرقے سے خود کو جوڑیں، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے۔ پھر فرمایا تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے جو تم پر کیا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور پھر آگ کے بڑے ہوئے گڑھے کے کنارے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا۔ یہ اشارہ اس حالت کی طرف ہے
جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں، شب و روز کے کشت و خون، جن کی بدولت قریب تھا کہ پورا عرب قوم نیست و نابود ہو جاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا ہے تو وہ یہی نعمت اسلام ہے۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے، اور یہ دونوں قبیلے مکے سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر ایثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے جو خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔ تو ایون جب مہاجرین آئے ان کی طرف تو انہوں نے اپنے گھر، ہر چیز جو ہے آدھی پہ، گھر، مال، ہر چیز پیش کر دی تھی مہاجرین کے لیے، اور آپس میں جو اوس و خزرج تھے سالوں سے جانی دشمن بنے تھے، اور ان میں جو ہے پھر آپس میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی۔ تو یہی بات مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اگر صحیح معنوں میں ہم ایمان لائیں تو ہمارے درمیان سے بھی نفرتیں، یہ فرقہ بازیاں یہ ختم ہو جائیں، اور مسلمان جو ہے آپس میں مل کے محبت سے بیٹھیں۔ پھر آگے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ جو ہے اسی طرح سے اپنے جو ہے نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت نا ہم نے ویسے کمبائن لیول پہ پڑھی ہے، آپ انڈیویجول لیول پہ اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کیجئے گا کہ کیسے تھا کہ ہم آگ کے گڑھے کے قریب تھے۔ کیا کوئی ایسا موقع تھا کہ ہم بالکل گمراہی کی طرف جا رہے تھے اور اللہ نے ہمیں اپنی رسی کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں بچایا اس کی طرف جانے سے؟ تو یہ دین ہی ہے ظاہر ہے، اگر ہمیں یہ ہدایت نہ ہوتی، ہمیں صحیح غلط کی پہچان نہ ہوتی تو ہم تو پھر آگ کے کنارے تھے، بلکہ آگ کے گڑھے میں ہی داخل ہو گئے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسی طرح سے وہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تمہیں فلاح نظر آئے، یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامات کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر اس حالت کی طرف پلٹنے میں ہے جس کے اندر تم مبتلا ہو۔ آیا تمہارا اصلی خیر ہوا اللہ اور اس کا رسول ہے یا یہودی اور مشرک اور منافق؟ لیکن جو تم کو سابقہ حالت کی طرف پلٹا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین، اللہ کی رسی کو چھوڑ کر، قرآن کی نظام کو چھوڑ کر جو ہے وہ مشرکوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی امداد پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے دیے ہوئے قرضوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو اویسلی پھر ہمارا حالت تو دوسری حالت ہے نا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے ہم نے جو بھی بیان میں سنا، تفسیر میں سنا، جو ہم نے دعائیں یاد کی، ہمیں یاد رکھنے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمارے اس علم کے سفر کو قائم و دائم رکھے، سب کو صحت و عافیت سلامتی عطا فرمائے، سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔